1947 میں ٹھیک 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا۔ ہمیں ہر سال ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر سال ایک قدم پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین الامین۔ میرے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں جن کا نام عبید قریشی ہے۔ ان سے 14 اگست کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، 14 اگست کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دیں۔ 14 اگست وہ دن ہے جو خوش قسمت قوموں کی زندگی میں یہ دن آتا ہے۔ اس دن 1947 میں ٹھیک 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا۔ آزاد کن سے ہوا، وہ کیا ضروریات تھیں، تو اس کے بارے میں آپ کو نہایت مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان جو تھا وہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے دیگر اکابرین نے ایک مسلسل جدوجہد کر کے اس ملک کو مسلمانوں کے لیے آزاد کروایا۔ اس وقت جو اس وقت ہمیں آزادی ملی، دراصل وہ برطانیہ سے آزادی تھی، لیکن ہماری مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، اور علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے قائد اعظم کی سوچ، علامہ اقبال کی، سر سید کی، اور اس طرح سینکڑوں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی تمنا تھی، اور انہوں نے قربانیاں دی اور جدوجہد کی، اور آج ہم ایک آزاد شہری کے طور پہ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 70 سال میری عمر ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں اس آزادی کے جشن کو مناتا آ رہا ہوں۔ اس ملک کے سیاسی حالات میں بہت اونچ نیچ آئی، لیکن اس کے باوجود ایک صحیح قوم کی ہونے کی صورت میں ہم نے جشن آزادی منا کر ہر سال اپنی اس جد و جہد کو یاد کیا جو ہمارے بزرگوں نے کی، اور ان قربانیوں کو یاد کیا جو ہمارے بزرگوں نے دی۔ آج ہم ان کی جد و جہد اور قربانیوں کی وجہ سے ہی ایک آزاد زندگی، لیکن یہاں بڑے دکھ سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم آزاد ضرور ہوئے، لیکن ہم نے آزاد قوم بن کے نہیں دکھایا۔ ہمیں ایک آزاد قوم بننا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ کالی بھیڑے سیاستدان جو ہمارے درمیان ہماری اس جد و جہد کو ایک ضائع کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ہمیں اس چیز کا بڑا دکھ ہے۔ اگر وہ وقت ضائع نہ ہوتا تو ہم اس وقت اقوام عالم میں ایک بڑی قوم بن کے کھڑے ہوتے اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا۔ 14 اگست جشن آزادی کو تجدید عہد وفا کے طور پہ منانا چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق، میری سوچ کے مطابق ہمیں ہر سال ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر سال ایک قدم پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ یقیناً ایک آزاد قوم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ دیگر ممالک بھی آزاد ہوئے اسی دہائی میں جس دہائی میں ہم آزاد ہوئے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ترقی کی منازل بحیثیت قوم طے کرتے ہوئے آج کہاں کھڑے ہیں، اور ہم اپنوں ہی سے لڑتے ہوئے کس گہرائی میں چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نوجوانوں کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پہلی ضرورت یہی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ کتنی قربانیاں دے کے اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا۔ وہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، ان کے پاس بیٹھیں، 1947 کی وہ دردناک کہانیاں ان سے سنیں، اور سننے کے بعد خود محسوس کریں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دیں، ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ اپنے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کریں، اپنے آپ کو اس وطن پہ قربان کرنے کی ایک
जज्बा उनमें होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि ऐसा जज्बा जो है वो बहुत कम नौजवानों में है, जिसकी वजह तालीम की कमी के साथ साथ मताले की कमी है। अगर मताला या स्टडीज़ अगर आप दिलचस्पी लें, पढ़ें, तो यकीनन आपको फिर किसी बुज़ुर्ग के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और बाकी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारी हर पोस्ट किसी न किसी शख्स को फ़ायदा दे रही होती है, और मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी पोस्ट हो जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे, जो मुल्क को फ़ायदा दे, जो नौजवानों को फ़ायदा दे, जो कुर्बानियों को याद करे और जो आगे मुस्तकबिल की रास्ते तयन करे। ऐसी मुझे कोई पोस्ट अफसोस से कोई नज़र नहीं आ रही। तो मैं इस मौके पे यही पैगाम देना चाहूँगा, नौजवानों अपने बुज़ुर्गों के पास बैठो, उनसे पूछो कि क्या हुआ था आज से 70 साल पहले, क्या गुज़री थी, क्या क़यामत गुज़री थी, कैसे आज़ादी हासिल की, कैसे आग का दरिया पार किया, और आपने ये वतन हासिल करके हमें दिया, और हमें भी बताएं कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।